ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب قائم کیا، باب ما قیل فی زلازل والآیات، زلزلوں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا۔ اس کے ماتحت یہ حدیث پاک روایت کی، عن ابن عمر قال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا قال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمیننا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے دعا کی۔ اس حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، دوسری احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ صحابہ کرام نے کہا اور ہمارے نجد میں، یعنی نجد میں بھی برکت کی دعا فرمائیں۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ انہوں نے پھر کہا وفی نجدنا، کہ ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائیں۔ فرمایا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں پر زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے، یا وہاں پر زلزلے اور فتنے ہیں اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے اور حدیث نجد کے نام سے اس حدیث پاک کو جانا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے دعا اس لیے ترک کر دی، یمن والوں کے لیے دعا کی، شام والوں کے لیے کی، نجد والوں کے لیے دعا نہیں کی، تاکہ وہاں سے جو شر نکلے وہ شر کمزور ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شیطان کے فتنے برپا ہونے والے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے وہاں کے لیے دعا نہ فرمائی، اور یہ فرمایا کہ وہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ شیطان کے سینگ سے مراد ہے شیطان کی جماعت وہاں سے نکلے گی۔ یہ حدیث پاک اور اسی سے ملتی جلتی دوسری بہت ساری حدیثوں میں ان فتنوں کی صراحت کی گئی ہے، جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خبردار یقیناً فتنہ یہاں سے ہی ہوگا، اور مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہیں سے شیطان کی جماعت نکلے گی، یعنی نجد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے بتایا فتنہ بھی یہیں سے نکلے گا اور شیطان کی جماعت بھی یہیں سے نکلے گی۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں اختلاف اور قومی فرقہ ہوگا جو اچھی بات کریں گے اور برے کام کریں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، پھر وہ دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئیں گے جیسے تیر اپنے کمان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آتا ہے، اور وہ تمام مخلوق میں سب سے زائد جو ہے وہ شریر ہوں گے، اور بشارت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کرے اور وہ اسے قتل کریں، اور وہ کتاب اللہ کی دعوت دیں گے اور خود اس کی بات نہیں مانیں گے، اور جو ان سے مقاتلہ کرے وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کی نشانی بتا دیجئے، اس فتنے کی علامت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سیماہم، فرمایا التحلیق، ان کی نشانی ہوگی سر منڈانا،
وہ فتنہ جو اٹھے گا ان کی نشانی ہے کہ وہ لوگ سر منڈایا کریں گے۔ تو یہ بہت ساری سلسلہ وار حدیثیں ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فتنے کو پورے طور پر ظاہر فرمایا۔ میرا آقا علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ نجد سے اس کے بعد میں فتنے نکلنا شروع ہوئے، اور وہ جتنی باتیں میرا آقا علیہ السلام نے اس فتنے کے حوالے سے بتائی تھی وہ ساری نشانیاں فرقہ وہابیہ نجدیہ اس فتنے کے اوپر پورے طور پر صادق آئی۔ چنانچہ مشرق ہی کی ایک سرزمین ہے نجد، 1111 ہجری میں وہاں پر ایک شخص محمد ابن عبد الوہاب نام کا پیدا ہوا۔ ان کے بھائی سلیمان اور ان کے والد عبد الوہاب، یہ دونوں تو نیک تھے، لیکن یہ عبد الوہاب کا جو لڑکا تھا محمد، یہ جو ہے وہ شروع ہی سے بگڑا ہوا تھا۔ والد نے اور بھائی نے پہلے ہی دیکھتے ہی اس کو پہچان لیا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اور علامہ سید احمد زینی دیلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدرر الثنیہ کے اندر لکھا ہے کہ ان کے بھائی سلیمان بن صالح بھی سلیمان بن عبد الوہاب بھی نیک تھے، اور ان کے والد عبد الوہاب بھی نیک تھے۔ عبد الوہاب کے لڑکے محمد کی بدعتوں، گمراہیوں اور باطل عقیدوں سے یہ لوگ انکار کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کے بھائی نے اپنے بھائی کے رد کے اندر باضابطہ ایک کتاب لکھی تھی کہ میرے بھائی کے عقائد کتنے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ وہاں سے شیطان کی جماعت نکلے گی، شیطان کے سینگ نکلیں گے، تو مشرق میں جو ہے وہ یہ فتنہ پھر ظاہر ہوا۔ اور اب یہاں پر سوال یہ ہے اس فتنے کو آدمی پہچانے کیسے؟ تو میں یہ کہتا ہوں اس طرح کی جو احادیث ہیں ان سب کو جمع کریں، اور ان احادیث میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان تمام نشانیوں کے اوپر غور کریں۔ جب ایک ایک نشانی کے اوپر غور کیا جائے گا تو یہ فتنہ خوب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ نکلیں گے نا یہ اپنے پڑوسی پر تلوار چلائیں گے اور انہیں شرک سے متہم کریں گے، یعنی لوگوں کو ماریں گے، اور کیا کہہ کے ماریں گے؟ یہ کہہ کے ماریں گے کہ تم لوگ مشرک ہو، شرک کا فتویٰ لگائیں گے اور ان کو لوگوں کو ماریں گے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی ایک نشانی بتائی۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ الدرر الثنیہ میں علامہ زینی دیلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، جب یہ فرقہ نجدیہ 1217 میں طائف پر قابض ہوا، انہوں نے ایک طرف چھوٹے بڑے سب کا قتل عام کیا۔ وہ بچے کو ماں کے سینے پہ لٹا دیتے تھے، اور اس کے بعد میں ماں کے سینے پہ لٹا کر کے بچے کو ذبح کرتے تھے، اور مسلمانوں کے مال کو لوٹتے، ان کی عورتوں کی بے آبروئی کرتے، اور خصوصاً انہوں نے حرمین شریفین میں جس طرح مظالم کیے، فرماتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے وقت جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اور اس فتنے کا جب ظہور ہوا تو انہوں نے مکہ مکرمہ پر گھیرا ڈالا، تو اہل مکہ اتنے پریشان ہوئے کہ کتے اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے سرزمین مقدس حرم شریف کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ بہت سارے علماء، صالحین اور عام مسلمانوں کو قتل کیا، اور انہوں نے بہت ساری جو انہوں نے بدعتیں نکالی تھی نہ ماننے والوں کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ جب یہ فرقہ نجدیہ پورے طور پر غالب آ گیا تو انہوں نے پھر اپنے باطل عقائد کی جو ہے وہ اشاعت شروع کی۔ یہ ایک نشانی آپ دیکھیں، مسلمانوں کا قتل عام کرنا، یہ نشانی میرا آقا علیہ السلام نے پہلے ہی ان کے لیے بتائی تھی۔ دوسری نشانی ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یقولون من قول خیر البریہ، یعنی خیر البریہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں کریں گے، یعنی حدیث ہی کریں گے ہر وقت اور کچھ نہیں کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی بات آئے گی سیدھا کہیں گے حدیث کے اندر یہ ہے۔ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، حدیث پہ عمل کرنے والے۔ میرا آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ صرف حدیث کی رٹ لگائیں گے، لیکن حدیث کے اوپر ان کا خود کا عمل نہیں ہوگا۔ اور تیسری نشانی میرا آقا علیہ السلام نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے۔ ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویسرہ حاضر ہوا، وہ بولا یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، جب میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟
یہ نجد کا رہنے والا ذوالخویسرہ۔ فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں گا تو خائب و خاسر ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر کے بھڑک اٹھے۔ فرمایا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں اس کی گردن اتار کے رکھ دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھی ہوں گے کہ تم لوگ ان کی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں بہت ہلکا سمجھو گے۔ یعنی اس کے جو قوم آئے گی، نسل آئے گی نا، بڑی لمبی نمازیں پڑھیں گے، بڑے روزے رکھیں گے، تم کہو گے ہم لوگ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلے سے نیچے تجاوز نہ کرے گا، اور وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ سنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ذوالخیسرہ کے ساتھیوں کے ساتھ میں جنگ فرمائی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں میرا آقا علیہ السلام نے کیا نشانی بتائی؟ نشانی بتائی کہ اس نے کہا تھا کہ اے محمد انصاف کیجئے۔ گستاخی کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں اس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آنا، یہ ان کی ایک بڑی نشانی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے بتایا۔ اب آپ دیکھ لیں ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا۔ یہ جب نجدیہ نکلے وہابیہ، تو ان میں سے کوئی کہتا تھا کہ میری یہ لاٹھی جو ہے معاذ اللہ محمد سے بہتر ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کیونکہ ان کی لاٹھی سے سانپ جیسی، ہماری لاٹھی سے تو سانپ جیسی چیزوں کو مارا بھی جا سکتا ہے، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد۔ آگے جو اس نے الفاظ لکھے ان کو بولنے کی جو ہے وہ میرے اندر جسارت نہیں، کہا کہ ان کی ذات سے کسی کو کچھ نفع بھی نہیں ہے، اور آگے لکھا وہ تو صرف ایک ڈاکیہ تھے جو چلے گئے، اور یہاں تک معاذ اللہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بے شک میں تمہارے پاس بڑا نیا دین لے کر کے آیا ہوں، اور بہت ساری اس طرح سے انہوں نے شان اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بکواسیں کی۔ تو یہ ایک اور بڑی نشانی ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بتائی۔ اب اسی طرح ایک نشانی میرے آقا علیہ السلام نے ان کی یہ بتائی کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، پھر دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ نشانی بھی اس فرقے کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کے دل میں وہابیوں کے عقائد پیدا ہو گئے، پھر دوبارہ وہ سنی کبھی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ علامہ شیخ طاہر حنفی کی ملاقات علامہ سید احمد ذہنی دیلان سے ہوئی، گفتگو کے دوران الدرر الثنیہ میں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس فرقہ کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الانتصار للاولیاء والابرار۔ کہتے ہیں مجھے امید اللہ تعالیٰ اس کتاب سے اس کو نفع دے گا جس کے دل میں نجدیوں کی گمراہی داخل نہیں ہوئی ہے، لیکن جس کے دل میں ان کی گمراہی داخل ہو گئی ہے ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ آگے کیا لکھا؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو دین سے نکل جائیں گے دوبارہ دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے بتا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ فتنہ نکلے گا، جو اس فتنے کا شکار ہوگا پھر دوبارہ وہ کبھی بھی دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں یہ علامت ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان کو سب کچھ سنا دو چپ چاپ ہو جائیں گے، لاجواب ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی دوبارہ سنت کی طرف پلٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ ایک اور نشانی میرے آقا علیہ السلام نے ان کی یہ بتائی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی طرف لوگوں کی دعوت دیں گے، کہ قرآن کی طرف بلائیں گے، حدیث کی طرف بلائیں گے۔ آپ دیکھ لیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کہتا تھا کہ شریعت کے جو دلائل ہیں نا 4، کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس، وہ کہتا تھا سب کو چھوڑو، صرف کتاب اور سنت یعنی قرآن اور حدیث کو مانو اور کسی کو مت مانو۔ اور پھر اس کے بعد میں قرآن و حدیث کے اندر وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جو چاہتا تھا وہ ملا دیتا تھا۔ ایک اور نشانی میرے آقا علیہ السلام نے ان کی حدیث پاک میں یہ بتائی، ان کی عبادت، ان کی تلاوت، ان کی نماز، ان کا روزہ، اور بڑے اہتمام سے وہ کریں گے، خشوع و خضوع سے ہوں گے، اور یہ علامت آج بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کا ہر فرد یہ فخر کرتا ہے ہمارے پاس بڑے بڑے قاری ہیں، ہم لوگ جیسا قرآن پڑھتے ہیں سنی ایسا قرآن نہیں پڑھ پاتے، ہم لوگ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں تمہارے پاس میں اتنی نمازیں نہیں ہیں، اور اس طرح سے وہ ان چیزوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح معنوں کے اندر دیکھا جائے تو وہ جو ہے وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے اوپر ان کا عمل ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا کہ یہ ذوالخویسرہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے،
جو اللہ کے رسول کی شان میں بدتمیزی کیا تھا کہ محمد انصاف کرو، اس سے یہ فتنہ شروع ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری ٹولہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو ذوالخویسرہ نے پہلے گستاخی کی، وہاں سے ان کی شروعات ہوئی، اور اب نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ جب قیامت کے قریب دجال نکلے گا، تب یہ فتنہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ محمد بن عبد الوہاب یہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا، تمیم کا، اور ذوالخیسرہ یہ بھی تمیمی تھا، یعنی جس علاقے کا وہ بدتمیز تھا جس نے شان اقدس میں گستاخی کی تھی، اسی علاقے سے یہ بھی ہے۔ اچھا، یہ جو ایک نشانی اور حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، تلاوت کریں گے صرف زبانی، لیکن تلاوت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن کے معنی کو بدل کر کے رکھ دیں گے، قرآن کے معنی کو بدل کر کے رکھ دیں گے، جیسا کہ وہابیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے یقین نہیں پیدا ہوتا، جیسے قرآن کا ایک اثر ہوتا ہے وہ ان کے دل کے اندر نہیں اتر پاتا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اس کا عمل، تو ان کا عمل وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، یعنی آسمان کی طرف بلند ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور نشانی جو میرے آقا علیہ السلام نے ان کی بتائی کہ سر منڈائیں گے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے بھی گمراہ فرقے نکلے، کوئی بھی سر منڈانے والا فرقہ ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ صرف یہ وہابیہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ سر منڈانا ان کے اندر عام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ایسی نشانی بتا دی، کوئی اگر قرآن نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، تو وہ بھی اس نشانی کو دیکھ کر کے پتہ لگا لے گا کہ یہ فتنہ میرا آقا علیہ السلام نے کس کو کہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی وہابی بنتا تھا پہلے، تو یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کہتا تھا اس کا سر منڈاؤ۔ جب کوئی پیروکار ہو جاتا تھا تو اس کو اٹھنے نہیں دیتے تھے وہاں سے، بولے اس وقت تک مت اٹھنے دو جب تک کہ اس کا سر نہ مونڈ دو۔ اور اس سے پہلے جتنے گمراہ فرقے گزرے ان کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ سید عبد الرحمن مفتی زبید کہتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے رد میں یا وہابیوں کے رد میں کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے رد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ سر منڈائیں گے، کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ان کے رد میں۔ فرماتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی صرف مردوں کا سر نہیں منڈاتا تھا، یہ عورتوں کے بھی سر منڈانے کا حکم دیتا تھا۔ ایک بار ایک عورت کو پکڑ کے لے کے آئے، زبردستی وہابی بنایا انہوں نے، تو کہا کہ اس کا سر مونڈ دو۔ تو جب سر منڈانے کی بات آئی تو عورت نے کہا کہ سر کیوں میرا مونڈ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ کفر کے بال ہیں، تم ابھی تک شرک میں مبتلا تھی، اب تم صحیح معنوں میں مسلمان بن رہی ہو، اس لیے تمہارے کفر کے بالوں کو مونڈا جا رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر یہ ہمارے سر کے بال کفر اور شرک کے بال ہیں، تو اگر ہمارے سر مونڈ رہے ہو تو جو مرد اسلام قبول کر رہے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق، تمہارے وہابی بن رہے ہیں، تو ان کی داڑھی بھی تو کفر کے زمانے کی ہے، ان کی داڑھی کیوں نہیں مونڈتے تم؟ جب عورت نے یہ بات کہی تو وہ ابن عبد الوہاب محمد ابن عبد الوہاب نجدی ایک دم چپ چاپ سن ہو کر کے رہ گیا، اس کو کوئی جواب ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کی جو یہ بڑی نشانی بتائی تھی کہ یہ سر کو منڈائیں گے، یہ نشانی اس زمانے سے لے کے آج تک جو ہے وہ وہابیوں کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے، آج بھی جو ہے وہ سر مونڈنا ان کے اندر عام ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے شام والوں کے لیے دعا فرمائی، یمن والوں کے لیے دعا فرمائی، لیکن نجد والوں کے لیے دعا نہ فرمائی، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ نجدی جو ہے وہ کتنا فتنہ بپا کریں گے۔ اب یہاں پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سنیوں نے جو یہ باتیں کہی ہیں ان کے حوالے سے یا اپنی طرف سے بنا کے کہہ دی ہوں گی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ الدرۃ الثنیہ جو لکھی ہوئی ہے یہ ہندوستان کے عالم کی لکھی نہیں ہے، یہ عرب کے رہنے والے ہیں،
اور خود ابن عبد الوہاب نجدی کے بھائی نے اس کے رد میں کتاب لکھ کے بتایا کہ یہ کیسا بگڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھانے والے صدر مدرس جو یہاں کے پرنسپل ہیں محمود ہیں حسین احمد مدنی، اس نے خود نے کیا لکھا ہے وہابیوں کے بارے میں یہ آپ دیکھ لیں۔ یعنی یہ خود لکھتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کافر و مشرک ہیں۔ یہ دیوبندی خود لکھ رہا ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کافر و مشرک ہیں، ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے مالوں کو لوٹ لینا حلال اور جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ یعنی یہ وہابیوں کا فتویٰ تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا بھی واجب ہے اور مسلمانوں کا مال لوٹنا بھی واجب ہے۔ اور یہی دیوبندی لکھتا ہے کہ وہابیوں کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے اور ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کو وسیلہ بنانا بالکل ناجائز ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہی جو ہے وہ آگے ایک مقام کے اوپر لکھتا ہے کہ وہابیہ صلاۃ والسلام، درود والسلام، دلائل الخیرات شریف پڑھنا، قصیدہ بردہ پڑھنا وغیرہ ان سب چیزوں کو مکروہ جانتے ہیں، اور یہ قصیدہ بردہ کے کچھ اشعار کو شرک تک قرار دیتے ہیں، جیسے کہ یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہی سوا کا عند حلول الحادث العممی۔ یہ قصیدہ بردہ کا جو شعر ہے وہابیہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یعنی جو اس کو پڑھے گا وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایمان سے باہر ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح انہوں نے جو لکھا معاذ اللہ، جتنے جو بدتمیزی کے الفاظ لکھے ان سب کو تو زبان سے ہم لوگ ادا بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی تنگ کرتے کرتے انکار کر دیا۔ ایک جگہ انہوں نے وہابیوں نے لکھا کہ تمباکو کھانے اور تمباکو پینے، حقہ پینے، سگریٹ، چرس وغیرہ پینا یہ سب کا سب حرام اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے یہ، اور یہ معاذ اللہ جو ہے وہ زنا کرنے اور چوری کرنے پر کسی کو اتنی ملامت نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی تمباکو کھاتا تھا تو زانی اور چور سے زیادہ اس کے اوپر ملامت کرتے تھے۔ یہ دیوبندیوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، اور ایک جگہ لکھا اس نے، یہ میں انہی کی کتاب سے لکھ رہا ہوں، دیوبندیوں کی کتاب سے بتا رہا ہوں، کہ اس نے لکھا کہ اب بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کی حیات فقط اس زمانے تک تھی، یعنی معاذ اللہ جب تک وہ دنیا میں تھے، اور اب جو ہے وہ ہمارے اور تمہارے درمیان جب نہیں رہے تو مردوں کے برابر ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضرات مکرم اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، یہ عقیدہ آپ یاد رکھیں، اس کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب کافر ہیں، سب مشرک ہیں وہابیوں کے علاوہ، تو پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو انہوں نے جب کافر کہہ دیا، الحمدللہ ہم لوگ کافر نہیں، ہم لوگ اہل ایمان ہیں۔ تو جب ہم لوگ کافر نہیں تو کہنے والے خود کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب اگر ان کو اگر کافر کہا جائے تو بہت سارے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے اور وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ غیب دیکھو، جب دعا کے لیے آئے وہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ نے دعا کرنے سے انکار کر دیا اور پھر کھلم کھلا نشانیاں بتائی۔ عام طور پر آدمی دھوکہ کسے کھاتا ہے؟ نماز سے دھوکہ کھائے گا، قرآن سے دھوکہ کھائے گا، یا پھر جو ہے وہ اس کی عبادت کو دیکھ کے دھوکہ کھائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے سے یہ سب کچھ بتا دیا کہ دھوکہ مت کھانا، نماز بہت پڑھیں گے، تلاوت بہت کریں گے، عبادتیں بہت کریں گے، سب کچھ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے سے جو ہے وہ کھلم کھلا بیان کر دیا، تاکہ اگر کوئی دھوکہ کھانے والا ہو تو وہ دھوکہ نہ کھائے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو نجدیوں کے لیے دعا نہ کی، نجد کے جنوبی علاقے میں ایک وادی حنیفیہ کے ایک مقام کے اندر عیینہ، ایک مقام ہے جس کا نام ہے عیینہ، اسی جگہ کے اندر مسلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس سے جہاد کیا تھا اور ان سارے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو قتل کیا تھا، اور اسی جگہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی بھی پیدا ہوا تھا، اور اس کی پھیلائی ہوئی بدعقیدگیوں سے جو ہے مسلمانوں کے عقائد کے اندر زلزلہ پیدا ہوا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والے اس زلزلے اور اس فتنے کو کھول کر کے بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب آج کل کے نجدی تو ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ حضور نظمی میاں کے بارے میں نے سنا تھا کہ جب آپ تشریف لے گئے حج کے لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس میں ایک نجدی متوع جو سرکار کے روضے پہ پیٹھ لگا کے کھڑا تھا، تو آپ نے اس کو منع کیا کہ تم روضہ رسول کا ادب نہیں کرتے، اور جو ہے وہ اپنی پیٹھ کو لگا کر کے کھڑے ہو گئے روضہ رسول سے۔ تو وہ جواب میں کیا کہنے لگا؟ جواب میں کہنے لگا کہ دشمنی کا آغاز انہوں ہی نے تو کیا ہے معاذ اللہ رب العالمین، یعنی ہمارے لوگ جب دعا کے لیے ان کے پاس آئے تھے نجد کے تو انہوں نے ہمارے لیے دعا نہیں کی تھی، تو معاذ اللہ اس نے یہ خبیث جملہ کہا کہ دشمنی کی شروعات تو انہوں نے کی تھی نا، یعنی معاذ اللہ جو وہ دشمنی آج کر رہے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ہمارے لیے دعا نہیں کی تھی، اس لیے آج ہم لوگ جو ہے وہ بے ادبی کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کسی کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر وہ مرنے کے بعد تو کھلنا ہی کھلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ جو ہے وہ عظیمہ سے فتنہ عظیم سے جو ہے وہ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی باب کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے زلزلوں اور فتنوں کے حوالے سے بہت ساری حدیثوں کو نقل کیا ہے، اور ایک حدیث پاک یہ بھی نقل فرمائی لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وتکثر الزلازل، بکثرت زلزلے آئیں گے، ویتقارب الزمان، اور زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا، وتظہر الفتن، اور فتنوں کا ظہور ہوگا، ویکثر الحرج، اور حرج زیادہ ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل القتل، یعنی قتل زیادہ ہوگا، قتل زیادہ ہوگا، حتی یکثر فیکم المال فیفید، اور تم میں مال بہت زیادہ ہوگا اور وہ لوگوں کے اندر پھیل جائے گا۔ آج یہ ساری نشانی آپ دیکھ لیں فتنوں کے زمانے میں، آج جو ہے وہ علم کیسے اٹھ رہا ہے، دنیاوی تعلیم تو بڑھ رہی ہے لیکن علم دین سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ آج دیکھو زلزلے کتنے آ رہے ہیں، زمانہ کیسے سمٹ گیا ہے، وقت کیسے بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے، فتنے، قتل اور مال کا فتنہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام کی نگاہ غیب سب دیکھ رہی تھی، آپ نے ان سارے فتنوں کی نشاندہی بہت پہلے فرما دی تھی۔ اب چونکہ یہ ایک الگ باب ہے، انشاءاللہ کبھی قیامت کی نشانیوں کا درس ہوگا تو اس میں تفصیل کے ساتھ میں ان فتنوں کا میں ذکر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ہر طرح کی گمراہی بد مذہبی سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلک اہل سنت کے اوپر مولا قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔